آئیں خداوند کی اس زندگی بخش کلام پر غور کریں۔ آج ہم عبرانیوں کے خط میں سے چند نصیحتیں سنیں گے جو پولس رسول نے کی ہیں، اور اس میں جو خاص مضمون ہے وہ ایمان کی دوڑ ہے۔ ایمانداروں کے لیے اس زندگی میں کس طرح سے اس ایمانی دوڑ کو دوڑنا ہے۔ 11ویں باب میں ایمانداروں کی فہرست کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں ان بزرگان کا ذکر ہے جہاں ہم ابراہیم کا ذکر پڑھتے ہیں، اسحاق کا ذکر پڑھتے ہیں، حابل، قائن اور بہت سارے برگزیدہ لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اور اس 11ویں باب کی جو آخری دو آیات ہیں، ذرا میں پہلے وہ دہراؤں گا۔ یہ ایمانداروں کے حوالے سے ہے جو اس دنیا جہاں میں دکھ اٹھاتے رہے، جو ایمان کی دوڑتے رہے، اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی، تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی۔ اس لیے خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی، تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں۔ اسی کا تسلسل 12ویں باب کی پہلی چند آیات سے جا ملتا ہے، اور اسی لیے خداوند کا بندہ پولس رسول ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ایمان کی اس دوڑ میں ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو جو اسلامی دیش میں زندہ اور قائم ہیں، اور اکثر و بیشتر دنیوی مشکلات کا، پریشانیوں کا، تعصب کا یا اذیت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، خداوند ہمیں یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ ہر دور میں ایماندار مشکلات سے گزرے، اور ان کے ذہن میں ایک خاص بات تھی، ایک خاص نشانہ تھا کہ ہم نے اس نشانہ کو، اس شے کو حاصل کرنا ہے۔ اور اس میں بنی اسرائیل کے لیے جو خاص نشانہ تھا کہ تم نے ملک کنعان میں جا پہنچنا ہے۔ داؤد کے لیے کہ تو نے اس سلطنت کو جہاں یبوسی، امونی، اموری، ہتی رہتے تھے اسے فتح کرنا ہے۔ اور داؤد نے بھی جب یروشلم کو، جو یبوسی قوم کا شہر تھا، فتح کر لیا، تو وہ بھی بہت خوش تھا کہ میں نے اپنی منزل کو پا لیا ہے۔ ابراہیم بھی ملک کنعان میں کئی سال بھٹکتا رہا، اور وہ بھی آخر میں محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنی منزل کو پا لیا۔ اسی طرح یعقوب کا گھرانہ اور یوسف بھی۔ لیکن یہاں ایک خاص بات ہے کہ پھر بھی انہوں نے وعدہ کی ہوئی چیز نہ پائی۔ یہ وعدہ کی ہوئی چیز کیا ہے جو انہوں نے نہیں پائی؟ اور نئے عہد نامہ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی ذرا میں اس آیت کو بھی پھر ہائی لائٹ کروں گا۔ نئے عہد میں عبرانیوں کے خط میں جو پرانے عہد کا خلاصہ ہے، اگر آپ عبرانیوں کے خط کو ذرا احتیاط سے پڑھیں تو آپ بڑے ہی خوش ہوں گے، برکت پائیں گے کہ اس میں پیدائش سے لے کے ملاقی تک ایک خوبصورت خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ اور یہاں رسول پہلی آیت کو جب شروع کرتا ہے تو لکھتا ہے کہ پس جب کہ، یعنی 11ویں باب میں ان ایمانداروں کے لیے جو مشکلات میں سے گزرتے رہے، ان کے مصائب کا ذکر کرنے کے بعد، اور پھر کہ انہوں نے وعدہ کی ہوئی چیز پا لی،
جو ان کے ذہن میں تھی. کہتا ہے اب ثابت کرتا ہے کہ پس جب ہمیں گواہوں کے ایسے بڑے بادل نے گھیر رکھا ہے تو ہم کیا کریں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ گواہوں کا بڑا بادل کیا ہے. پس جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل جو ہمیں گھیرے ہوئے ہے، پہلی آیت کے پہلے چند الفاظ تو یاد رکھیے گا، یہ 11ویں باب کے وہ ایماندار، وہ وفادار لوگ ہیں جن کی ایک بہت بڑی بھیڑ نظر آئے گی نئے عہد کے ایمانداروں کو. انہوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ مشکلات میں سے گزرے اور اس کے بعد خوش ہوئے جب انہوں نے اپنی منزل پا لی. رسول لکھتا ہے کہ وہ بھی تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے ہے کہ اگر خدا ماضی میں اور مختلف ادوار میں چنیدہ لوگوں کو اپنی پناہ میں رکھتا رہا اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا رہا. یہاں ذکر ہے دانیل نبی کا کہ شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا. پھر ذکر ہے صدرک میثق اور عبدالنجو کا کہ انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا. پھر ذکر ہے کہ ایسے شاگردوں کو بہت ہی گرم قسم کی جو بھٹی ہے، تیل ہے، اس میں ڈال دیا گیا. ان کی کھال اتر گئی، پتھروں سے سنسار کیا گیا. تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہے کہ وہ بھی دیکھو اب وہ میری قربت میں ہے، میری حضوری میں ہے، اس لیے گھبراؤ نہیں. ایک بہت بڑی بھیڑ، ایک بہت بڑا ہجوم، جس طرح کسی اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، اسی طرح وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور وہ تالیاں بجا رہے ہیں کہ اے ایماندارو، اس نئے دور میں آگے بڑھو، ایمان کی اس دوڑ میں آگے بڑھو، گھبرانا نہیں ہے. اور کیا لکھا ہے؟ آؤ، پہلی آیت کا دوسرا سا، آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے. گویا پچھلا سال ہم نے جو ایمان کی دوڑ دوڑی، اس میں ہم نے پریشانیاں بھی دیکھی، دکھوں میں سے گزرے، بیماری کا مقابلہ کیا، اسلامی دیش میں رہتے ہوئے تعصب اور نفرت کا سامنا بھی کیا. اس کے باوجود خدا نے غیر اقوام میں سے ایسے لوگوں کو تیار کیا جو ہماری حفاظت بھی کرتے رہے، ہماری دیکھ بھال بھی کرتے رہے. ان کی فیکٹریز میں، ان کے اداروں میں ہم کام بھی کرتے رہے اور خدا ان کے وسیلے ہمیں خوراک باہم پہنچاتا رہا. اگر پچھلے سال میں مشکلات کے باوجود خدا ہمارے ساتھ رہا تو کہتے ہیں اب بھی گھبراؤ نہیں. دنیوی مشکلات کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا بوجھ ہے جو آج ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. آؤ ہم اس بوجھ کو اتار پھینکیں. یہ بوجھ کون سا ہے؟ یہ بوجھ ہماری دنیوی ضروریات کے حوالے سے نہیں ہے. یہ بوجھ ہے وہ گناہ جو ہمیں الجھا لیتے ہیں، وہ نفسانی خواہشات جو ہمیں ابلیس کی طرف کھینچتی ہیں، وہ خود غرضی، وہ لالچ جو ہمیں بہکا لیتا ہے، وہ ہوس جو ہمیں مختلف آزمائشوں میں گھیر لیتی ہے. اور آپ جانتے ہیں جب ہوس بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ گناہ کو جنم دیتی ہے، اور گناہ جب بڑھتا ہے تو وہ موت پیدا کرتا ہے. پس کیا ہے؟ وہ گناہ کے اس بوجھ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے، وہ نفسانی خواہشات جو ہمیں الجھا لیں گی، ان کو دور کرنا ہے نئے سال میں. ایمان کی اس دوڑ میں، ایمان کی اس بہت بڑے میچ میں، اس زندگی میں، نئے عہد میں
اور خاص کر نئے سال میں جب ہم نے قدم رکھنا ہے تو اس دوڑ کو صبر سے دوڑنا ہے، یہ خاص بات ہے۔ جس طرح پرانے عہد کے بزرگان مقدسین اپنی اپنی ہمت اور خدا کے فضل کے مطابق دوڑتے رہے۔ اب جب یہاں رسول لکھتا ہے کہ آؤ اس دوڑ کو صبر سے دوڑیں، تو اس میں بھی پھر ایک ایسے مقدس کا ذکر آتا ہے داؤد نبی کا، اور داؤد جو ہماری طرح کا ہی انسان تھا کئی بار مشکلات میں گر پڑا، اس سے وہ گناہ سرزد ہوئے جو 10 احکام کے منافی تھے، تو بھی اس نے توبہ کی، خداوند سے معافی مانگی، اور خداوند نے اسے پھر سے معاف کیا اور اپنے فضل کے وسیلہ سے اس زندگی کو بسر کرنے کے لیے ایمان عطا کیا۔ اور داؤد اگر وہ مشکلات میں گر گیا تو کیا لکھتا ہے وہ؟ میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ ساں انتظاری، تد اس نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہو زاری۔ اور یہی داؤد جب مشکلات میں گر جاتا ہے، گناہ کا بوجھ اسے الجھا لیتا ہے، اور ناتن نبی اسے بتا دیتا ہے کہ اے داؤد تو نے یہ گناہ کیا ہے، تو پھر وہ برملا کہتا ہے فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے، وانگوں فضل رحم کر تمہیں اتے میرے۔ اور اس کے بعد وہ دلیل دیتا ہے مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائے، رحم کر خداوند رحم کر۔ سو اس ایمان کی دوڑ میں گناہ چونکہ ہمیں الجھا لیتا ہے، اور ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہر طرف ابلیس کی ہی آوازیں آتی ہیں۔ میں نے ایک بار یہاں کہا تھا کہ میرے ایک استاد تھے سیمنری میں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو چرچ پہ اعتراض کرتے ہیں، پادری صاحب پہ اعتراض کرتے ہیں، اور اسکول کے اساتذہ پر تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو میرا بچہ اگر آوارہ ہوا ہے تو آپ نے سکھایا کیوں نہیں؟ اور میرے وہ استاد کہتے ہیں کہ میں نے انہیں جواب دیا کہ دیکھو بچہ ہمارے پاس تو چند گھنٹے کے لیے آتا ہے، زیادہ وقت تو آپ کے پاس رہتا ہے، اور چرچ کے پادری صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس تو وہ ہفتے میں 1 گھنٹہ آتا ہے۔ اب جہاں وہ 15 گھنٹے گزارتا ہے، اس معاشرے کا اس پر زیادہ اثر ہوگا یا میرا صرف 1 گھنٹے کا؟ بایا نہیں عزیزو، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ابلیس ہمیں گھیرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ الہی انتظام کے مخالف ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ایمان کی اس دوڑ کو اچھی طرح سے نہ دوڑ سکیں، گر جائیں، ناکام ہو جائیں، اور پھر وہ خدا کو چیلنج کرے کہ دیکھ جنہیں تو نے اشرف المخلوقات کہا ہے وہ بھی باغی ہیں، وہ بھی تیرے حکموں کے پابند نہیں ہیں۔ اور اس دوڑ میں جو صبر سے اور احتیاط سے دوڑنی ہے، اس میں دوسری بڑی اور خاص بات کامیابی کے لیے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ یہ دوسری آیت ہے عزیزوں۔ کیوں ایمان کے بانی کو تکتے رہنا ہے؟ کیوں کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہنا ہے؟ کیونکہ اس نے بھی اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی، اب دیکھتے ہیں کون سی خوشی ہے، اس کی نظروں کے سامنے تھی، شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کے دہنی طرف جا بیٹھا۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے کون سی خوشی تھی جب انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا صلیب پر اور کہا باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، تو کون سی خوشی تھی عزیزو؟ وہ خوشی کیا تھی کہ میں بنی نوع انسان کے کفارہ کے لیے
جس مشن کو پورا کرنے آیا ہوں وہ پورا ہونے والا ہے۔ دوسری بات، میں خدا اور انسان کے درمیان جو خلیج حائل تھی اس کو اس کفارہ کے وسیلے پھر سے جوڑ دوں گا۔ میں خدا اور انسان کا پھر سے ملاپ کروا دوں گا۔ یہ خوشی تھی، یہ ٹارگٹ تھا، یہ نشانہ تھا عزیزو۔ اب خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ کلیسیائی مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں، کلیسیائی دکھ اتنے زیادہ نہیں ہیں، معاشرتی مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے یسوع کے سامنے تھے، کہ اس نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ صلیبی موت شرمندگی کی موت ہے۔ اس نے اس شرمندگی کی پرواہ نہیں کی، اس نے صلیب کا دکھ اٹھایا، اور اس کے سامنے پھر اب ایک تو خوشی کی بات ہے، اور باپ کی طرف سے اسے کیا اجر ملتا ہے؟ اجر کیا ہے؟ خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا ہے۔ اب میں اور آپ جو اس نئے سال میں قدم رکھنے والے ہیں، اگرچہ ہم دکھ اٹھاتے ہیں، اور جب تک اس بدن میں ہے، فانی بدن میں ہے، اس عارضی خیمے میں ہے، ہمیں مشکلات میں سے گزرتے ہی رہنا ہے جب تک ہمیں نیا بدن نہ مل جائے۔ اس بدن میں غلطیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی سرزد ہوں گے، تو بھی خداوند ہمیں کیا تلقین کرتا ہے کہ اس دوڑ کو صبر کے ساتھ دوڑو، اور دوڑتے ہوئے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، کیونکہ تمہاری اس منزل میں، اس راہ میں، مسیحوں کی جو راہ ہے، جو راستہ ہے، وہ تنگ راستہ ہے۔ اس میں گرانے والے بھی بار بار آئیں گے، جس طرح ابلیس لکھا ہے، ایک دن وہ پھرتے پھراتے خداوند کی حضوری میں آیا، ایوب نبی کی کتاب اس کا پہلا باب، اور خدا سے کہنے لگا کہ دیکھ ہے خدا تو نے ایوب کو بڑی برکات دے رکھی، اس لیے وہ تیری پرستش کرتا ہے، ذرا برکات تو چھین کے دیکھ۔ ابلیس ایسے ہی زندگی کی اس دوڑ میں، اس منزل میں ہمیں 20 بار گرانے کی کوشش کرے گا۔ پھر بھی عزیزو، آج کا جو خصوصی مضمون ہے اسے ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ایمان کے بانی کو تکتے رہنا ہے، صبر سے دوڑ کو دوڑنا ہے، اور یسوع کو تکنا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے پہلی آیت، کہ وہ مقدسین جو اب اس جہاں میں نہیں ہیں، ان کی اتنی بڑی بھیڑ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ خداوند آج کے زندگی بخش کلام کے وسیلے ہمیں یہ سکھائے کہ ہم نئی امنگیں اور نئے عہد کے ساتھ خوشی سے خداوند کے وفادار ہوتے ہوئے، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہوئے، ایک دوسرے کا بھلا سوچتے ہوئے، ایک دوسرے کی بہتری کے بارے میں سوچتے ہوئے، دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے، کلیسیا کی بہتری سوچتے ہوئے، بلکہ اس سے بڑھ کر ملک و قوم کی بہتری اور خوشحالی کو سامنے رکھتے ہوئے اس دوڑ کو دوڑیں، تاکہ لوگ بھی جانیں کہ یہ ایماندار لوگ دوسروں سے مختلف ہیں، دوسروں سے بہتر ہیں۔ اور پھر جس طرح یسوع کو وہ خوشی حاصل ہوئی، ہمیں کیا حاصل ہوگا جب ہم اس دوڑ کو کامیابی سے دوڑ لیں گے؟ پھر لکھا ہے، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہم جو اس دنیا جہاں میں انعامات لیتے ہیں، جو حوصلہ افزائی کے لیے پھول لیتے ہیں، پھولوں کے گلدستے حاصل کرتے ہیں، وہ تو عارضی ہیں سارے، لیکن زندگی کا تاج ہمیشہ قائم رہنے والا تاج ہے۔ بس نئے عہد میں آؤ ہم ایمان کی اس دوڑ کو سچے دل سے، وفاداری سے، مستقل مزاجی سے دوڑیں، اور اس بوجھ کو جو ہمیں الجھا سکتا ہے، ان گناہوں کو، ان کمزوریوں کو جو ہمیں پھر سے اپنے جال میں جکڑ سکتی ہیں، اس سے بچیں،
اور اس زندگی کے حصے میں اگر ہم لڑکپن میں ہیں تو دیکھیں ابھی ہماری نوجوانی اور جوانی آنی ہے. اگر نوجوانی میں ہے، جوانی میں ہے، تو یاد رکھیے گا کہ ہمیں ابھی زندگی کے ایک اور سفر کو شروع کرنا ہے. اور زندگی کے اس اہم حصے میں اور نئے حصے میں اور اس نئی منزل میں اگر خداوند ساتھ نہ ہو تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ بات یاد رکھیے گا. اور داؤد نبی لکھتا ہے، خدا نے مجھے اوپر سے، نیچے سے، پیچھے سے، آگے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے گھیر رکھا ہے. اس کے پاک فرشتے میری حفاظت کرتے ہیں. اور داؤد نبی ہی 127ویں مزمور میں لکھتا ہے، اگر خداوند ہی گھر کو نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے. تو ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. اور پھر دیکھیں ہمارا خداوند ہمیں بے شمار روحانی اور دنیوی برکات سے نوازے گا. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور شکر گزاری کی دعا مانگیں.